نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا نبی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ خیر الثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اسلام سلامتی، امن، صلح جوئی اور حکمت و مصالحت کی حیات بخش روایات کو ریاست اور معاشرے کا چلن قرار دیتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں سلامتی، امن اور مصالحت کی فضا سازگار ہو جاتی ہے تو وہ معاشرہ زمین پر جنت نظیر بن جاتا ہے، جہاں کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، گالم گلوچ نہیں کرتا، کشت و خون نہیں ہوتا، بلکہ ہر کوئی امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، آشتی کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی ناچاکی، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی غیر و غضب، کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے تو اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ اور اس حوالے سے قرآن کریم کی بہت سی آیات، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آغاز کر رہا ہوں سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10۔
جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان کے ترجمہ اور مفہوم سے پھر صرف اشارتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے اسوہ حسنہ، وہاں سے ایک ایک جملے میں مثال دوں گا اور پھر آپ کی تعلیمات کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، سرکشی کرے، تو اس گروہ سے تم بھی لڑو، اور جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ان سے تم بھی ٹکراؤ کرو۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف نہ لوٹ آئے، اور حکم کیا ہے؟ قیام امن، صلح مندی۔ پھر فرمایا فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر وہ صلح مندی کی طرف آ جائیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو عدل کے ساتھ اور انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس تم ان کے درمیان، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بہت سی آیات ہیں اس حوالے سے، مگر اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اب اس امر میں ایک حدیث پاک، اس کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امور ایسے ہیں جن کے لیے فرمایا کہ ان 3 امور میں جھوٹ بولنے والا وہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل الکذب الا فی ثلاث، 3 امور، 3 مقامات کے سوا جھوٹ بولنا کہیں بھی حلال نہیں ہے۔ وہ 3 کیا ہیں؟ یحدث الرجل امرأته لیرضیہ، کہ آدمی اپنی بیوی سے جھوٹ بولے جس سے اگر وہ ناراض ہے تو راضی ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ بندہ اپنی بیگم سے جھوٹ بولے کہ وہ ناراض ہے تو راضی ہو جائے۔ اور اس کی اگلی تعبیر کیا ہے؟ اس کی دل جوئی کے لیے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ بندہ اپنی بیوی کی یا بیوی اپنے خاوند کی، آپ بہت خوبصورت، آپ کا تو چہرہ پر ہی چہرہ، حالانکہ ایسے نہ ہو، مگر دل جوئی، بامی طور پر محبت اور الفت ان چیزوں سے بڑھتی ہے۔ سو اس کے لیے جھوٹ بھی جائز، فرمایا کاذب و فی الحرب، جنگ میں جھوٹ بولنا وہ بھی جائز ہے۔ والکاذب لیصلح بین الناس، اور وہ جھوٹ بھی حلال ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے بولا جاتا ہے، جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ 3 امور ایسے ہیں کہ جہاں جھوٹ بھی حلال ہوتا ہے۔
سبب کیا ہے؟ اس کے ذریعے امن سلامتی صلح، امن سلامتی صلح۔ جھوٹ جو کلیتاً حرام ہے، اب اسلام کی تعلیم دیکھیں، لڑے ہوئے میں صلح کروانے کے لیے، لڑے ہوئے میں صلح کروانے کے لیے، ظالم جابر اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اگر جنگ میں ضرورت پڑے تو، اگر میاں بیوی میں نکاح ہو جائے، وہاں جھوٹ بولنا پڑے تو جڑ جائے۔ جھوٹ حلال ہے۔ تھے ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینوی خیرا او یقول خیرا، فرمایا وہ جھوٹا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کروانے کے لیے ایک دوسرے کی طرف اچھی بات منسوخ کرے یا اپنی طرف سے کچھ کلمات کہہ دے تاکہ ان میں صلح ہو جائے، تاکہ ان میں صلح ہو جائے، ایسا کرنے والا جھوٹا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عبدالرحمن اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یکذب من نما بین اثنین لیصلح، کہ جس نے دو آدمیوں میں صلح کروانے کے لیے پہلو دار بات کی، ایسی بات کی جس کا تعلق سچ سے نہیں ہے، فرمایا وہ جھوٹا نہیں، وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ام کلثوم بنت عقبہ غوراوی وہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے میں نے سنا، آپ نے فرمایا لیس الکذاب من اصلح بین الناس فقال خیرا او نما خیرا، فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا شخص جھوٹا نہیں ہے، وہ صلح کرانے کے لیے جو اچھی بات بھی کہے یا اسے دوسرے تک پہنچائے اسے جھوٹ نہیں کہا جائے، اسے جھوٹ نہیں کہا جائے۔ پھر دیکھیں صلح کروانا اللہ اور رسول کے ہاں کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابی دربار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلیٰ اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے میں نماز، روزہ اور صدقہ اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی افضل ہے؟ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ضرور فرمائیں۔ قال اصلاح ذات البین و فساد ذات البین ہی الحالۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، کیونکہ باہمی تعلقات کا بگاڑ امن و سلامتی کو تباہ کرنے والا ہے، ظلم و زیادتی کو فروغ دینے والا ہے، رشتوں کو قطع کرنے کا باعث بنتا ہے، لہذا دو لڑے ہوئے کے درمیان صلح کروانا یہ کام وہ ہے جو نماز، روزہ اور صدقہ اس سے بھی درجے میں افضل ہے۔ اتنی فضیلت ہے صلح کروانے کی، درجے میں افضل ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل الصدقہ قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت ہے، ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین، فرمایا سب سے بہترین صدقہ دو قرابت داروں میں صلح کروانا ہے۔ دو قرابت داروں میں
صلح کے معنی یہ بہترین صدقہ ہے، اور کیسا صدقہ؟ جو اللہ اور رسول کی رضا کا باعث ہے، اللہ اور رسول کی خوشنودی کا باعث ہے۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ایوب بن زید یا ابا ایوب الا ادلک علی عمل یرضاہ اللہ ورسولہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ایوب بن زید سے فرمایا، اے ابا ایوب، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا خوشنودی کا باعث ہے، جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو؟ قال بلا، حضرت ابو ایوب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ضرور فرمائیں۔ قال تصلح بین الناس اذا تفاسدوا وتقارب بینہم اذا تباعدوا۔ فرمایا جب لوگوں میں لڑائی ہو تو ان میں صلح کرواؤ، لوگوں میں لڑائی تو ان میں صلح کرواؤ، اور جب ان میں دوریاں ہوں تو قربتیں پیدا کرو، دوریاں ہوں تو قربتیں پیدا کرو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی رضا کا سبب بنا۔ اور پھر پہلے ہم نے پڑھا افضل صدقہ، پھر یہ کہ اللہ اور رسول کی رضا کا سبب۔ اب اگلی بات سن لیں، وہ صدقہ جسے اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ایوب سے روایت ہے، کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ایوب الا ادلک علی صدقۃ یحبها اللہ ورسولہ۔ فرمایا ابو ایوب، کیا میں تمہیں اس صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں؟ پھر آقا نے کیا فرمایا؟ تصلح بین الناس اذا تباغضوا وتفاسدوا، لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ جب وہ آپس میں دشمنی کریں اور فساد برپا کر رہے ہیں، ان میں صلح کرواؤ، ان میں صلح کرواؤ۔ تو صلح ایسا عمل جو اللہ اور رسول کو اتنا پسند کہ آقا علیہ السلام کے حیات طیبہ میں یہ اندازہ کر لیں کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی دشمنی، کوئی لڑائی، خواہ بندوں کے درمیان، خواہ قبیلوں کے درمیان پیدا ہوئی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کی صلح کا اہتمام نہ فرمایا۔ مثالیں دے رہے ہیں، اعلان نبوت سے 18-20 سال پہلے، اور ایک روایت کے مطابق 25 سال پہلے، یعنی 15 سال عمر کی روایت بھی ہے، 20 سال بھی اور 22 سال بھی، سرزمین مکہ پر ایک تاجر کا مال لے لیا گیا اور اسے اس کے پیسے نہ دیے گئے، نتیجتاً فساد پیدا ہوا۔ اس موقع پر پھر ایک ایگریمنٹ ہوا صلح نامے کا، جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15، 20 یا 22 سال کی عمر میں اس معاہدے میں شرکت کی، جو معاشرے سے لوٹ مار، بدامنی، عداوت، دشمنی اس کے ختم کرنے کے لیے تھی۔ اور ساری زندگی آقا علیہ السلام فرماتے رہے کہ اگر آج بھی حلف الفضول کی طرز پر کوئی معاہدہ ہو تو میں اس میں شریک ہوں گا، میں اس میں شریک ہوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے. آتے ہی یہود اور نصارہ کے ساتھ میثاق مدینہ کیا. کیا ہے؟ صلح کا معاہدہ. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا، بار بار ایسی حرکتیں کرتا جو نقصان کا باعث ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی صلح نہیں رکھتے. اوس اور خزرج ان قبائل کے درمیان لڑائی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صلح کر گئے. بنو بکر بنو خزاعہ ان کے درمیان لڑائی دشمنی کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلح کے دشمنی شامل ہو رہے. پھر معروف صلح نامہ حدیبیہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے ہیں. اہل مکہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ عمرہ کر سکے. حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کر لیتے، وہاں پر صلح نامہ حدیبیہ ہوتا ہے. آقا علیہ السلام اس میں بھی شریک ہوتے ہیں. اور دوسری طرف اتنی کمزور شرائط پر وہ معاہدہ ہوا کہ عام شخص سوچے تو کہ اس سے بڑھ کر ذلت رسوائی اور کیا ہوگا، یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زیرک شخص بلبلا اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر حق پر ہیں تو اتنی کمزور شرائط پر صلح کیوں؟ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ حدیبیہ کیا. یہ ساری مثالیں اس لیے عرض کی کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی تعلیمات، ہر چیز معاشرے میں امن کے لیے، سلامتی کے لیے، آشتی کے لیے، سکھ چین اور اطمینان دینے کے لیے، لڑائی جھگڑوں کے لیے نہیں، فتنہ و فساد کے لیے نہیں. اور پھر صلح کروانے کے عمل کو افضل ترین صدقہ قرار دیا، صلح کروانے کے عمل کو اللہ رسول کی رضا قرار دیا، صلح کرانے کے عمل کو وہ صدقہ قرار دیا جو اللہ اور رسول کو زیادہ محبوب ہے. اور صلح کروانے کے عمل میں جو چیز حرام ہے، جھوٹ، اسے بھی اللہ کے نبی نے حلال قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا. حضرت امام فضائل بن اعجاز انہوں نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی شکایت لے کر آئے تو اسے کہو اے میرے بھائی اسے معاف کرو، کیونکہ معاف کر دینا تقویٰ کے قریب تر ہے. اگر وہ کہے میرا دل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ میں اس پر فتح اور غلبہ پاؤں گا، اسے ماروں گا، اسے بدلا لوں گا، جیسا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اختیار دیا ہے، تو اسے کہو اگر تو اچھے طریقے سے فتح یاب ہونے والا ہوتا تو اس کے برابر ہوتا، وگرنہ بخشش کی طرف لوٹ آؤ. یہ ایک وسیع باب ہے، جو معاف کرتا ہے اور صلح کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے. فرمایا صاحب بخشش معاف کرنے والا رات کو بستر پر سکون سے سوتا ہے، جبکہ فتح پانے والا، بدلہ لینے والا، وہ ساری رات امور زندگی میں الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ترکیبیں، کیا کیا سوچیں گھماتا رہتا ہے،
اور بس کروٹیں بدلتا ہے. معاف کر دیا معاملہ ختم، اور جھگڑا کر لیا تو جھگڑوں کی منصوبہ بندی، انتقام کی منصوبہ بندی، بدلہ لینے کی منصوبہ بندی، برابری کرنے کی منصوبہ بندی، یہ ساری چیزیں بے سکونی، بے چینی، بے اطمینان اور کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. تو بات بڑی سادہ جو آج کا میں نے موضوع دیا اور اس پہ بات ختم کر رہا ہوں، وقت بھی ہو گیا. اپنے معاشرے سے، اپنی عزیزداری سے، اپنی ہمسائیگی سے، اپنے جاننے والوں سے جہاں تک ہو سکے ناراضگیوں کو مٹائیں. جہاں پتہ چلے فلاں فلاں میں کوئی ناراضگی ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوشش کریں صلح کروائیں. مگر یہ سارا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے نہیں کہ میں بڑا بن جاؤں گا، میرا اس پر بھی احسان ہوگا، میرا اس پر بھی احسان ہوگا. نہیں، اس میں اللہ کی رضا اگر میں آ گئی تو پھر اللہ کی رضا گئی، اور اگر اللہ کی رضا ہو گئی تو پھر احسان کسی پر نہیں، پھر احسان کسی پر نہیں. نیکی ہے جو کر رہے، اور اس نیکی نے آپ کو اللہ کا محبوب بنا دیا. اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی ذات، اپنا معاشرہ، اپنی عزیزداری، جہاں جہاں تک تعلق ہے، سلو جوئی والا معاملہ، لڑائی جھگڑے والا نہیں، فساد والا نہیں، فتنہ گری والا نہیں، بدلے والا نہیں، انتقام والا نہیں، اور طاقت ہونے کے باوجود کسی کو ذلیل و رسوا کرنے والا نہیں. کہ خیر اس امر میں ہے کہ صلح جوئی، وما علینا الا البلاغ.